بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عدی بن حاتم شروع میں اسلام سے سخت بیزار تھے۔ خود فرماتے ہیں جب تک میں اسلام سے بہرہ مند نہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق میرے اندر سب سے زیادہ بغض بھرا ہوا تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ہماری طرف روانہ فرمایا، میں وہاں سے فرار ہو کر سرزمین شام چلا گیا۔ وہاں بھی یہ اطلاع ملی کہ خالد بن ولید ہماری طرف متوجہ ہونے کو ہیں۔ میں وہاں سے فرار ہو کر سرزمین روم کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ تھے کہ اسلام سے اپنا دامن بچائے پھر رہے تھے، مگر ہدایت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ لہذا فرماتے ہیں میں سرزمین روم میں تھا کہ میری پھوپھی میری تلاش میں وہاں پہنچ گئی اور اپنی داستان سرائی کرتے ہوئے کہا، اے عدی بن حاتم، تم ہمیں چھوڑ کر یہاں پہنچ گئے اور ہم پر خالد بن ولید نے لشکر کشی کی اور ہم کو قیدی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ کا میرے پاس سے گزر ہوا تو میں نے عرض کیا میرے والد ہلاک ہو گئے اور میرے محسن مجھے چھوڑ گئے ہیں، تو مجھے آزادی بخش دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے محسن کون ہیں؟ میں نے عرض کیا عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے اور مزید گفتگو نہ کی۔ 3 یوم تک یہی مکالمہ رہا۔ پھر آپ کے پاس کچھ مال پہنچا تو آپ نے مجھے یہ سواری عنایت کی اور میں تمہارے پاس چلی آئی۔ لہٰذا اے عدی بن حاتم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، اسلام سے اپنے حصے کے دامن کو بھر لو، کہیں تمہاری قوم کا کوئی فرد اس نعمت کے حصول میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ آخر میں ان کے اصرار پر لوٹ آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو لوگوں میں غلغلہ مچ گیا کہ عدی بن حاتم آ گئے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا، اے عدی بن حاتم، تم اللہ اور اس کے رسول سے کیوں بھاگے پھر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں اپنے دین کو لیے پھر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے دین کو جانتا ہوں، تم اسلام سے محض اس لیے اعراض کر رہے ہو کہ اسلام کے نام لیوا قسم پرسی اور غربت حالی کا شکار ہیں۔ یاد رکھو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اے عدی بن حاتم قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ کسی اور کیسر کے خزانے فتح ہوں۔ اے عدی بن حاتم، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ہیرا سے تنہا چل کر اس بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ اے عدی بن حاتم، قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ کوئی شخص مال سے بھرا تھیلا اٹھائے گا اور کعبہ کا طواف کرے گا، مگر کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو اس مال کو قبول کر لے۔ آخر کار وہ شخص اس تھیلے کو زمین پر مارتا ہوا پکارے گا، کاش تو مٹی ہوتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے اس فرمان کو سچ کر دکھایا، اور جس اسلامی لشکر نے کسریٰ کے خزانے پر غارت گری کی، میں بذات خود اس لشکر میں شریک تھا، اور میں نے ایسی عورت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے ہیرا کے دور دراز مقام سے تنہا چل کر بغیر کسی خوف و خطرے کے کعبہ کا طواف کیا، اور خدا کی قسم آپ کی تیسری بات بھی روز روشن کی طرح صادق ہوگی، اور ضرور مسلمانوں پر کشادگی کا ایسا وقت آئے گا کہ کوئی مال کو قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، جب اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا، آپ کے برابر چلنا چھوڑ دیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر،
آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی تلاوت فرمائی۔